کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، خوش و آباد ہوں گے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں انجم ذیشان آج آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت سا غوث پاک اعظم کی ذات سے لے کے بہت ہی خوبصورت سا بیان شیئر کروں گی۔ پہلے تو میں اپنے تمام تر ناظرین کو آج 11ویں شریف کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، جو نبی غوث پاک اعظم کو بہت ہی عقیدت کے ساتھ ان کی 11ویں شریف مناتے ہیں، تو ان تمام تر ناظرین کو غوث پاک کی بڑی 11ویں بہت زیادہ مبارک ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے بہت ہی خوبصورت سے پیارے سے ان کے ایک واقعے کی جانب، اور بہت ہی خوبصورت واقعہ دیکھیں جو غوث پاک علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی فاتحہ گھر میں دیتے ہیں اور ان کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو آج تمام ان ناظرین کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا، بہت ہی پیارا ایک بیان لے کر آئی ہوں۔ وہ بیان انتہائی خوبصورت بیان ہے اور جو کہ مسلم شریف اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ تو امید کرتی ہوں جب آپ لوگ اس کو سنیں گے تو آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ دیکھیں غوث پاک کے اعظم جیسے کہتے ہیں نا، نبیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اول ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ولیوں میں سب سے زیادہ حضرت غوث پاک اعظم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے لاڈلے ہیں۔ تو ایک دفعہ کا مطلب، ایک دفعہ غوث پاک اعظم اپنے کمرے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم وہاں ان کے پاس ایک عورت آئی اور عورت آ کے بولنے لگ گئی کہ میرا خاوند مجھے طلاق دینا چاہتا ہے اور میری ساس کہتی ہے کہ مجھے اس کو گھر پہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ میری گود خالی ہے، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہیں گے یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اس عورت کی یہ بات سن کے غوث پاک اعظم فوراً مصلی بچھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس عورت کے نصیب میں اولاد لکھ دے۔ جب وہ دعا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو بس ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اتنے میں خضر علیہ السلام آتے ہیں اور غوث پاک اعظم کو دعا کرتے ہوئے دیکھ کے بولتے ہیں غوث پاک اعظم آپ اس کے لیے دعا نہ کریں کیونکہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت غوث پاک اعظم حضرت خضر علیہ السلام کو کہتے ہیں اچھا اولاد نہیں ہے، اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے؟ پھر بھی کہنے لگے ہاں ہاں، مطلب پھر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں غوث پاک اعظم، کہنے لگے اللہ اللہ میں سمجھ گیا، مطلب اس عورت سے آپ نے اس عورت کو مجھ تک بھیجا، یہ عورت مجھ تک آئی، تجھے تو پتہ تھا نا، تجھے تو اس چیز کا علم تھا نا کہ اب یہ میرے پاس آئے گی اور آ کے مجھ سے دعا کرنے کے لیے بھی کہے گی اور میں دعا بھی کروں گا، لیکن میں تیرا سمجھ گیا کیونکہ اب یہ عورت یہاں سے جائے گی اور جانے کے بعد یہ بولے گی کہ میں غوث پاک اعظم کے پاس سے بھی ہو کر آ گئی ہوں لیکن میرا کام نہیں بنا، میری گود نہیں بھری۔ میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تمام تر یہ باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمام تر باتیں دیکھی اور اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام مسکرانے لگے۔ خضر علیہ السلام ان کی باتوں کو سن کر مسکرانے لگے۔ جب غوث پاک اعظم اللہ سے یہ گفتگو کر رہے تھے، میں سمجھ گیا اب یہ عورت جگہ جگہ جا کے بولے گی کہ میں غوث پاک اعظم کے پاس سے بھی ہو کر آ چکی ہوں اور وہاں پہ بھی میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا۔ تو جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام ابھی ان کی یہ بات اپنی بارگاہ الہی میں وہ دعا کر ہی رہے تھے، اللہ سے بات مخاطب ہو کر بہت اچھی طریقے سے بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے عبد القادر تیرے جو نا باتوں پہ قربان جاؤں اور تیرے رب کی ساتھ جو تیری محبت ہے اس پہ بھی قربان جاؤں، اور اب رب کریم فرماتا ہے کہ بتا اور پوچھ اس عورت سے کتنی اولاد چاہیے، کتنے لڑکے چاہیے؟ تو غوث پاک اعظم کہتے ہیں میرے گھر پر آئی ہے، مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہی کم از کم 7 بیٹے تو ہونے چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو 7 بیٹے بھی عطا کرے۔ تو دیکھیں یہ جو ولیوں میں سب سے بڑے ولی ہیں اور ان کی جو کراماتیں تھیں بالکل تھیں، انہوں نے عبادات کی، کہتے ہیں 70 سال اتنے طویل طویل لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اتنی عبادتیں کی ہیں کہ آج کے دور میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ان کو ولیوں میں سب سے اونچا درجہ ملا۔ اور اسی طریقے سے ان کا ایک اور کرامات تھا، ایک اور واقعہ تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی دوبارہ شیئر کر رہی ہوں، اور
اور خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، بتائیں۔ تو ایک دفعہ نا ایک لڑکا آیا اور لڑکا آ کے کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے میرے جو ہے نا والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب بہت بہت زیادہ جو ہے نا عذاب میں ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی آپ جو ہے نا میرے والد کے لیے دعا کریں کہ ان کے اوپر عذاب ختم ہو جائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، بولتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہارا جو والد ہیں کبھی ادھر آ کے بیٹھا؟ تو کہتے ہیں جی میرے والد صاحب ادھر آ کے بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے پھر فوراً مصلی بچھایا، اور فوراً مصلی بچھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ الہی میں ہاتھ کو بلند کیے، بولیں کہ اللہ پاک جو انسان رحمت کی محفلوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے اپنے رحمت سے ڈھانک لیتا ہے، تو کرم فرما اس پہ کرم فرما۔ اور جو رحمتوں کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، جو رحمتوں کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو کبھی بخ بخ نہیں ہوتے، وہ کبھی بخ بخ نہیں ہوتے بلکہ وہ سے بخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ وہ لڑکا بتاتا ہے کہ میں اگلے دن جب گھر گیا اور میں جا کے جب سویا تو نیند میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد مجھے خواب میں پھر دکھے ہیں، اور ان کو جنت کا لباس پہنایا گیا ہے، اور وہ مجھے بول رہے ہیں بیٹا سارے کام کرنا اور سارے کام چھوڑ دینا غلط کام، لیکن غوث پاک کا دروازے کو مت چھوڑنا۔ تو دیکھیں ان کی بہت سی کرامات ہیں، اور انہوں نے ہم بہت زیادہ عبادت کی ہے، اللہ کو بھی منایا، اللہ کے پیارے رسول سے بھی بہت محبت کری۔ تو دیکھیں آج ہم جیسی شخصیت، ہم جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت 5 وقت کی لوگوں سے نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، صدقہ خیرات ہم سے نہیں کیا جاتا، اور یہ تو اتنی بڑی ذات ہے، یہ تو اتنی بڑی ذات ہے جنہوں نے اللہ سے اتنی محبت کی، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان سے محبت کری، وہ اللہ اور رسول کے لاڈلے بنے۔ اتنی اتنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کرنے کے بعد اتنی عبادت کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میں سے ٹوٹی پھوٹی کریں، لیکن کم کریں، لیکن عبادت تو کریں اللہ سے، اللہ کو اپنا دوست تو بنائیں۔ جب اللہ کو ہم اپنا بنائیں گے تو اللہ تبھی تو ہمیں اپنا بنائے گا، لیکن آج ہمارے پاس وہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اپنی زندگیوں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ان کا واقعہ ہے، اور ایک دفعہ جو ہے نا حضرت غوث پاک اعظم تقریر کر رہے تھے تو اچانک سے اتنی بارش ہو گئی، بہت زیادہ بارش ہو گئی، بہت زیادہ بارش ہو گئی، بارش ہونے کے بعد جل تھل مچنے لگ گئی۔ تو غوث پاک اعظم نے تقریر کو کرتے رہے، اور 2 منٹ کے لیے اس تقریر کو روکا، اور صرف روکنے کے بعد 2 الفاظ کہے، اور لوگ جو وہاں موجود تھے، جو مطلب یہ سارے بیانات مسلم شریف بخاری شریف میں موجود ہیں، جو 2 الفاظ انہوں نے کہے، انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ اللہ اگر یہ مجموعہ، اور کتنے لوگوں کا مجموعہ تھا؟ 70,000 لوگوں کا مجموعہ تھا، 70,000 لوگوں کا، جو پہلے بیٹھا ہوا تھا، جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا، بغیر اسپیکر کے ہر بندہ انتہائی آسانی سے غوث پاک اعظم کی محفل سن رہا تھا۔ وہ اللہ کے جو پیغامات، جو اللہ کی عبادت کے طریقات اور جو عبادت کے سلسلے بتا رہے تھے، وہ پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک 70,000 جو ان کا مجموعہ تھا، ہر بندہ بآسانی سن رہا تھا۔ تو جب بارش کس طرح جل تھل مچی، انہوں نے 2 منٹ کے لیے صرف روکے بھی نہیں، کہتے ہیں روکے بھی نہیں، بات کرتے کرتے صرف چھوٹا سا ایک الفاظ بولا کہ اے اللہ اگر یہ سارے لوگ اگر میں نے اکٹھے کیے ہیں تو تو چاہے تو ان سب کو یہاں سے بھگا دے، ان سب کو بھیج دے، اور اگر میں نے یہ تیرے لیے اکٹھے کرے ہیں تو یہ تیری مرضی۔ کہتے ہیں کمال ہے ان جملوں کا، کیا کمال تھا، کیا خوبصورت یہ جملے تھے کہ غوث پاک عبد القادر جیلانی نے بس یہ جملے ادا کرے تو بارش تھم گئی، بارش رک گئی۔ اس کے بعد جب تک ان کی زندگی رہی بغداد میں، جہاں جہاں غوث پاک اعظم کی محفل ہوتی تھی، پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں ان کی محفل ہوتی تھی وہاں بارش نہیں ہوتی تھی۔ تو دیکھیں اللہ کو بھی تو پسند تھا، اللہ نے بھی پسند کیا کہ جب وہ ان کی عبادت کرتے تھے، جب ان کے تمام پیغامات کو پہنچاتے تھے، قرآن پاک کرتے تھے۔ دیکھیں غوث پاک اعظم کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے، جبھی ولیوں میں ولی ہیں وہ، تو اس بات کو سمجھیں۔ تو آج بڑی 11ویں شریف ہے، اور جو میرے بہن بھائی بزرگ جو ہیں 11ویں شریف مناتے ہیں تو وہ منائیں، ذوق و شوق کے ساتھ منائیں۔
بالकुल। اور اللہ ताला हमें भी सआदत दे इन तमाम तर बड़े आलिम दीन के गौसे पाक आज़म की 11वीं शरीफ मनाने की हमें भी सआदत दे और हम सबको उनकी तरह इबादत करने वाला बनाए। हमें भी उनकी तरह कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ने वाला बनाए। और देखिए कुरान पाक को पढ़ना बहुत आसान है, उसको समझना मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक समझने वाला बनाए। और देखें अल्लाह ताला हिदायत सबको देता है, लेकिन हिदायत हम सबको मिलती है, लेकिन हिदायत के ऊपर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह से यही दुआ है। तो आने वाले टाइम में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक आप सब लोग अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और आप सबको मेरी तरफ से दोबारा 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।